اگر آپ کے ہاں بھی ڈیلیوری کے بعد فوراً سے جو ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک شروع کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے بچے کا سر بٹھانا، بچے کی سر کو شیپ کیسے دینی ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ کیا واقعی بچے کے سر بٹھانا چاہیے، اس کا سر کی شیپ بنانی چاہیے یا نہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں گائنی ٹاکس۔ جیسا کہ بہت زیادہ میتھس فالو کی جاتی ہیں، ون آف دا موسٹ کامن اینڈ موسٹلی اپلائیڈ میتھ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو ہماری جو گھر کی بڑی بوڑھیاں ہیں وہ اس کا سر بنانے کی فکر میں آپ کو بہت ساری انفارمیشنز دیتی ہیں، بلکہ ڈیلیوری سے پہلے ہی آپ کو بہت زیادہ انفارمیشنز مل چکی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو یہ چینی کی پلیٹ ہوتی ہے وہ الٹی کر کے بچے کے سر کو اس پہ رکھ دیتے ہیں۔ کئی لوگ تو بہت زیادہ وزن کی جو ایک تھیلی بنا لیتے ہیں جس میں ریت ڈال کے جو 3 سے 4 کلو کا وزن ہوتا ہے اس کو بچے کے ماتھے پہ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ ماتھا باہر نہ نکل آئے، ماتھے کی شیپ جو ہے وہ اسٹریٹ رہے۔ سر کے آس پاس بھی جو ہے وہ وزن رکھے جاتے ہیں تاکہ بچے کا سر پراپرلی گول رہے۔ تو اس چیز میں کیا سچائی ہے، یہ سب اس کی نیچرل جو ہے اس کا جو ایک پروسیس ہے وہ کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے اسپیسیفکلی جو اس کا فرنٹل ایریا ہے جس کو ہم یہ والا ایریا آپ کو کہتے ہیں، یہ بہت نرم ہوتا ہے۔ یہ کیوں نرم ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے اس کے بارے میں دھیان دیا؟ آپ نے یہ دیکھا کہ وہ 6 مہینے سے 8 مہینے لگتے ہیں اس کو آسیفائی ہونے میں۔ اس کے علاوہ پیچھے بھی، سر کے بالکل پیچھے ایک چھوٹا سا ٹرائی اینگولر ایریا ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ لوگ فوکس نہیں کرتے، وہ بھی اسی طرح سافٹ ہوتا ہے۔ اور وہ بھی اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بچے کی ہڈیاں ابھی کمپلیٹلی جڑی نہیں ہوتی۔ بچے کا دماغ جو ہے اس کو ایک پراپر گروتھ میں جانا ہے جو کہ وہ ڈیلیوری کے بعد جائے گا۔ تو جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ کی گروتھ کے لیے ان ہڈیوں کو نرم رکھا ہوتا ہے تاکہ وہ اکارڈنگلی وہ گرو کر سکے، اور جب وہ اپنی ایڈیکویٹ جو ہے اس کی گروتھ ہے وہ ہو جاتی ہے اٹین، تو یہ ہڈیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور یہ آسیفائی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ٹائم سے پہلے ہی اس کے سر پہ وزن رکھنا شروع کر دیں گے، اس کے سر کے پیچھے بہت ہارڈ چیزیں رکھنا شروع کر دیں گے، تو جو برین کی گروتھ ہے، اگر آپ یہ دیکھیں اب برین ہے گول ہے، اس نے چاروں طرف گرو کرنا ہے، لیکن آپ نے ماتھے پہ اس کے کلو کے حساب سے وزن رکھ دیا، پیچھے آپ نے اس کا بہت ہارڈ کچھ رکھ دیا، تو وہ نہ تو فرنٹلی گرو کر سکے گا اور نہ وہ بیک سائڈ سے گرو کر سکے گا۔ پھر اس کے بعد گروتھ کے لیے جہاں جہاں اس کو نرم ہڈیاں ملیں گی وہ وہاں وہاں گرو کرے گا۔ سو پلیز میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بچے کی ڈیلیوری کے بعد اس کے سر کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ اس کا افیکٹ بچے کی انٹیلیجنس پہ بہت زیادہ پڑتا ہے۔ ظاہر ہے جب دماغ کو گروتھ نہیں ملے گی، اس کو اپنی پراپر جگہ نہیں ملے گی، وہ اپنا کام پراپرلی نہیں کر سکے گا، تو بچے کی گروتھ افیکٹ ہوگی۔ اور وہ ایریاز جہاں پہ نظر کا ایریا ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے اسپیشلی فوکس کیا ہوتا ہے۔ اب آپ کو تو نہیں پتا کہ وہ جو بیک سائڈ پہ جو آسیپٹ پہ جو ایریاز ہیں وہ ہیں جو آپ بچے کی نظر کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو پیچھے سے پریس کر کے رکھیں گے تو اس بچے کی نظر پہ ضروری نہیں کہ بڑے ہو کے یہ افیکٹ ہو، بچپن میں بھی اس کی نظر افیکٹ ہو سکتی ہے۔ سو پلیز اگر آپ نے آج کی ویڈیو یہ دیکھی ہے تو اس کو اپنی فیملی میں ضرور شیئر کریں، ایز اے صدقہ جاریہ شیئر کریں، ان خواتین کے ساتھ شیئر کریں جن کی ریسنٹلی ڈیلیوری ہونے والی ہے، کیونکہ آئی ایم شیور کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں 95% جو گھر ہیں ان میں سر بنانے پہ بہت زیادہ توجہ اور فوکس کیا جاتا ہے۔ جو دوسری ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ بیبی کو فوراً ڈیلیوری کے بعد گرتی دی جاتی ہے۔ اب وہ گرتی میں کیا ہوتا ہے، کئی لوگ شہد استعمال کرتے ہیں، کئی لوگ کھجور استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی بچے کا جو اسٹمک کا میک اپ ہے وہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہوا ہوا، یہاں تک کہ پانی کے لیے بھی نہیں ہوا ہوا۔ اگر آپ کے گھر میں اتنی زیادہ ریجڈٹی ہے، جیسے کچھ بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کو گرتی دینی ہے، یا گھر کے بڑے سے کسی سے گرتی دلوانی ہوتی ہے اور اگر آپ نہیں دلوائیں گے تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں، لیکن آپ نے ہر صورت دلوانی ہے، تو کائنڈلی میں اس کے لیے اپنے پیشنٹس کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ بریسٹ ملک کو تھوڑا سا چمچ پہ نکال کے دے دیں اور وہ پھر بچے کو پلا دیں۔ میں نے پچھلے دنوں یہ بات کی تھی تو مجھے اس میں کسی نے یہ کہا کہ آپ نے یہ بہت غلط بات کی ہے، کیونکہ گرتی کا جو وہ ٹریڈیشن ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہے، تو یہ آپ اس سے ہمیں کیسے منع کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور پاک نے خود دی تھی، جی ہاں بالکل، لیکن حضور پاک نے جو گرتی دی تھی وہ انہوں نے اپنا لواب مبارک دیا تھا۔
تو ہم اس سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اور ایک عام انسان کا جو لعاب ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے. میں کبھی بھی اس کو ایڈوکیٹ نہیں کروں گی کہ ماں باپ یا اپنی فیملی کا کوئی بندہ اپنا تھوک نکال کے بچے کو دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جتنی بیماریاں پائی جاتی ہیں اور وہ کانٹیکٹ سے بڑھتی ہیں، کئی ڈراپلٹ انفیکشنز ہوتے ہیں جو کہ کئی دفعہ پیشنٹس کو، ابھی خواتین کو یا مردوں کو ابھی ظاہر نہیں ہوتے، 5 دن بعد، ہفتے دن بعد وہ جو ہے وہ ایکسپریس ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپنا جو ہے وہ لعاب دے دیں گے بچے کو تو وہ بچے پہ کی صحت خراب کر سکتا ہے اور بچے پہ بہت ہی زیادہ نیگیٹیولی افیکٹ کر سکتا ہے. سو آپ پلیز، اگر آپ نے گرتی دلوانی ہے تو آپ صرف جو ہے وہ بریسٹ ملک کی دلوائیں اور وہ چمچ پہ دے کر دلوائیں. اور میں بالکل بھی کسی طرح سے اس چیز کو نگیٹ نہیں کر رہی. میں نے صرف یہ منع کیا ہے کہ آپ نے کھجور سے، شہد سے یا پانی سے گرتی نہیں دینی. اگر آپ نے دینی ہے تو آپ بریسٹ ملک سے دیں. تیسری چیز ہے بچے کو نہلانے والی. ویسے تو آج کل موسم ٹھیک ہے لیکن پھر بھی بچہ جو ہے ایک بہت ہی کنٹرولڈ ایٹماسفیئر، ایک بہت ہی کنٹرولڈ ٹیمپریچر سے نکلتا ہے. تو اس میں اس کو فوراً نہلا دینا جو ہے وہ بچے کے لیے صحت مند نہیں ہے. بچے کو خدا نخواستہ نمونیا ہو سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جب بچہ ڈلیور ہوتا ہے تو ہم اس کو پیڈیٹیشن کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. پیڈیٹیشن اس کو اچھی طرح سے ایگزامن کر کے، ڈریس اپ کر کے آپ کو وہ بیبی آپ کو واپس دے دیا جاتا ہے. بچے کے اوپر جو ایک وائٹ مٹیریل لگا ہوتا ہے اس میں بھی اس کا ایک اینٹی بائیوٹک رول ہوتا ہے. اس کو اگر کئی دفعہ کئی پیڈیٹیشنز تو اس کو بھی صاف نہیں کرتے، صرف فیس صاف کر دیتے ہیں، اس کے بالوں سے ہٹا دیتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بچے پہ جتنی دیر لگا رہنے دیں تاکہ اسکن کے تھرو جو ہے یہ امیونٹی ایبزارب ہوتی رہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کی صحت پہ بہت اچھا افیکٹ پڑتا ہے. اور دوسرا، ہاسپٹل میں اگر آپ بچے کو نہلاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو آبویسلی کئی دفعہ کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیف نہیں ہوتے، اور بہتر یہی ہے کہ بچے کو آپ خود نہلائیں. اپنا فیملی ممبر جو ہے وہ کوئی نہلائے، بجائے اس کے کہ کسی ہاسپٹل ورکر کو دے دیا جائے کہ بیبی کو شاور دے دیں آپ. تو جتنا خیال خود آپ اپنے بچے کا رکھ سکتی ہیں اتنا اور کوئی نہیں رکھ سکتا، جتنا خیال فیملی کی کوئی لیڈی رکھ سکتی ہے. سو میں ہمیشہ یہی ایڈوائز کرتی ہوں کہ جب پیشنٹ ڈسچارج ہو کے گھر جاتی ہیں تو کوشش کریں 24 گھنٹے کا ٹائم بچے کو دے کر اس کے بعد اس کو نہلایا جائے. اور باقی اس میں یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ بچے کو اپنا بریسٹ ملک دیں گی، جتنا زیادہ بریسٹ فیڈنگ دی جائے گی، اتنا ہی زیادہ بیبی کی ہیلتھ گرو ہوگی، بیبی خود گرو ہوگا. آج کل گرمیاں ہیں، ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ پیمپر جب یوز کرتے ہیں تو اس کو ٹائملی پیمپر کو چینج کریں. بیکاز اگر آپ پیمپر جو ہے تھوڑا سا، اگر بیبی نے پیمپر خراب کر دیا ہے، اسٹول پاس کر دیا ہے اور پیمپر تھوڑی سی بھی زیادہ دیر کے لیے لگا رہ جائے تو بیبی کو ریشز ہو سکتے ہیں. آپ خود اے سی والا کمرہ، پنکھے والا کمرہ ضرور استعمال کریں. کوشش کریں بچے کو اے سی کی گرلز کے نیچے نہ ہو. جو اس کا جو ڈائریکشن آف ایئر ہے، یا تو بچہ بالکل اے سی کے وال کے نیچے ہو تاکہ اس کے اوپر ٹھنڈ نہ آئے اور اس کے اوپر پنکھے کی ہوا نہ آئے. اور بہت زیادہ بچے کو اوور لیئرنگ بھی نہ کریں. آج کل موسم بہت اچھا ہے، آپ آرام سے جو ہے وہ کاٹن کے کپڑے پہنا سکتے ہیں یا تھوڑا بہت جو ٹی شرٹ مٹیریل کے کپڑے ہیں آپ اس سے اس کو کور رکھیں. بہت زیادہ اوور ہیٹنگ بھی نہ کریں ورنہ بچے کو دانے نکل سکتے ہیں، اس کی اسکن جو ہے اس پہ ریشز ہو سکتے ہیں.